جانور کی ڈلیوری سے پہلے یعنی بچہ دینے کی پہلے جی طرف زور لگاتا ہے اور باہر کی طرف زور لگانے سے وہ زرد رنگ کا جو ہے سبز سرخ رنگ کا جو ہے وہ السلام علیکم، کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں شرافت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اینیمل بلاگز۔ تو جی کل ہم نے بات کی تھی جانور کی جو ہے وہ جیر کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے جی وہ ہے جی پرولیپس یوٹرائی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ رحم کا باہر نکل آنا، یعنی جسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں جی پیچھا مارنا ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جانور ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کن وجوہات کو جو ہے وہ جو زیر نظر رکھتے ہوئے ہم اگر پوری کریں تو یہ جانور ایسا کام کرنے سے جو بند کر دیتا ہے، اور کیسے جو ہے کہ جانور جو ایسا کام کر رہا ہے اسے کون کون سی میڈیکیشن کی جائے کہ وہ جو ہے وہ اس کو کام کرنے کو ختم کر دے۔ تو یہ پہلے سب سے یہ یاد رکھیں کہ دو طرح کی ہیں وہ پرولیپس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جی جانور کی ڈلیوری سے پہلے یعنی بچہ دینے کی پہلے جی، ایک ہوتی ہے بعد میں۔ سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بچہ دینے سے پہلے والی ڈلیوری ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، بعد والی جو ہے وہ کم۔ جس کے بارے میں ہم نے آج بات کرنی ہے جی وہ ہے پرولیپس یوٹرائی، اور یہ زیادہ تر جانوروں میں جو ہے وہ ڈلیوری کے بعد ہوتا ہے، یعنی یہ پرولیپس یوٹرائی جو ہے ٹوٹلی جانوروں میں ڈلیوری کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر ان جانوروں میں ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ یعنی جو ہے وہ ڈلیوری کے جو کیس سے گزر رہے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ بچے کو ایکسپیل کیسے کرنا ہے یا پھر جیر کو جو ہے وہ کیسے جو ہے باہر نکالنا ہے، تو وہ ساتھ پھر جو ہے وہ جو آپ کی رحم کی حصہ ہے اس کا وہ ساتھ باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جی آپ کے پاس، یعنی مختلف وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے جانور جو ہیں وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ جو ہے وہ یہ وجوہات میں سے یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کی صورت میں اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے مہینے پورے نہیں ہوئے تو وہ اس نے ابارشن کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیر جو ہے وہ رک جاتی ہے، اس کا بھی بہت معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ رحم میں جو ہے وہ سوزش کی وجہ سے، یعنی بچے دانی جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ خراب تھی لیکن حمل ٹھہر گیا، تو بعد میں جو ہے وہ سوزش کی وجہ سے اسے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اسے جو ہے وہ باہر ایکسپیل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آخری اور سب سے مین جو ہے وہ پرولیپس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس جانور کو زیادہ ہوتا ہے جو مسلسل قبض میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی جانور ہے اور وہ قبض کی صورت اختیار کر گیا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر وہ ڈلیوری یعنی پریگننٹ ہے تو وہ پرابلم آپ کو کر سکتا ہے پرولیپس کی، تو اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے ان کی قبض جو ہے وہ دور کی جائے، باقی کام جو ہے پھر وہ بعد میں کیے جائے۔ اب اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے جانور جو ہیں جی وہ درد محسوس کرتا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ درد محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں پچھلی ٹانگیں جو ہیں ان کو تھوڑی سی چڑائی میں زیادہ بڑھا کر پیشاب کرنے کی حالت میں کھڑا رہتا ہے اور زور لگاتا ہے کہ یہ میری درد جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اوپر والے حصے سے جو ہے وہ ایک سرخ رنگ کا جو ہے گولا وہ باہر نکالتا ہے جی۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ زیادہ نکالتا رہے جانور تو کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے یا چوہوں کے کاٹنے کی وجہ سے یہ بڑھ بھی سکتا ہے اور گھٹنوں تک بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھوڑی جو ہے اگر گھوڑی میں یہ مسئلہ ہو تو گھوڑی جب وہ باہر نکلتا ہے تو گھوڑی جو ہے وہ اس کو اپنے ٹانگوں کے ذریعے جو ہے وہ کک کے ذریعے جو ہے وہ دور پھینکنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی اسے مارتی ہے اپنی ٹانگوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی جانور آپ کا جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال اختیار کر رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے دونوں ٹانگوں کو پچھلی کو جو ہے وہ چڑھائی میں بڑھا رہا ہے تو یاد رکھیں، اور پیشاب کرنے کی حالت میں کھڑا ہے زور لگا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ اسے پرولیپس کا مسئلہ تو نہیں بن رہا۔ اب یہ تو ہم نے پڑھی علامات، اب ہم دیکھنی ہے کہ یہ جانور ایسا کرتا کیوں ہے، یعنی اگر جانور جو ہے وہ نے دیکھنا ہے کہ جانور ایسا کرتا کیوں ہے، یعنی جانور نے اگر جو ہے جی وہ یہ سارا کچھ کر لیا ہے تو اب جانور جو ہے وہ ہوتا ہے ایسے ہی کہ جو فرج ہے جانور کا یعنی وہ اپنے اصلی مقام سے جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ریکٹم جو ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ فریج جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے یہاں سے وہ جگہ سے چلی گئی ہے وہاں پہ آ کے وہ ریکٹم جو ہے وہ گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے سارا نظام درم برم ہوتا ہے اور جانور کو زیادہ مشکل ہوتی ہے پیشاب کرنے میں۔ جب پیشاب کرنے کی مشکل ہوتی ہے تو جانور باہر کی طرف زور لگاتا ہے اور باہر کی طرف زور لگانے سے وہ زرد رنگ کا جو ہے سبز سرخ رنگ کا جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا وہ باہر نکالنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اگر جانور زور لگائے تو جانور جو ہے وہ ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے یا گر بھی سکتا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کلیئر کر کے تقریباً 95 کیسز جو ہیں وہ جانوروں کے پرولیپس کے وہ کلیئر ہو سکتے ہیں۔ اب جی اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ تو علاج اس کا سب سے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کا پرولیپس کوئی کر دیتا ہے جانور، یعنی وہ باہر نکال دیتا ہے اس چیز کو، تو آپ نے سب سے پہلے اسے کھڑا کرنا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ بہت ایزیلی جو ہے وہ اس کے ایکسپیل ہو جائے گا اندر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسے جب آپ ہاتھ ڈالیں تو ساتھ پہلے جو اچھے طریقے سے اسے صاف کر لیں ارد گرد سے، ٹھیک ہے، جیر وغیرہ جو ہے وہ ساری نکال لیں۔ اس کے بعد آپ اسے دھوئیں اچھے طریقے سے KMNO4 کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اسے کھڑا کریں، کھڑا کرنے کے بعد آپ جو ہے اسے تھوڑا تھوڑا آگے موو کروائیں کہ جی اسے تھوڑا سا نہ چلائیں، جیسے جیسے وہ چلتا جائے آپ پیچھے سے کھیلتے جائیں، 5 یا 10 منٹ میں جو ہے وہ آپ کا پرولیپس کا کیس جو ہے کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں اٹھ سکتی، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آگے ڈلوان کر لینی، یعنی ایک نا کھڈا جو ہے بنا لینا ہے اور وہ آگے والا حصہ اس میں ڈال دینا ہے، پیچھے والے سے جو ہے وہ اونچا کر دینا ہے، اور پھر آپ نے آہستہ آہستہ دھکیلنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ 5-10 منٹ میں جو ہے وہ کام کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مسلسل لیٹا ہوا ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے ایک طرف جو ہے نا وہ کچھ بوریاں مٹی کی ریت کی بھر کے جو دے دینی، تاکہ وہ سیدھا جیسے جانور عام بیٹھا ہوتا ہے نا ویسے بیٹھ جائے۔ جب وہ ایسے بیٹھ جائے تو پھر آپ نے دوبارہ چڑھانا ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کا یہ جو پرولیپس کا کیس ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ یعنی جو رحم ہے یا زیادہ جو ہے یہ رحم کا حصہ جو ہے باہر آ گیا ہے، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے باہر ہی سائز میں چھوٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ برف لیں، اسے برف کے ساتھ وہ دھونا شروع کر دیں، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ ایڈرینالین لیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ انستھیزیا جو ہوتا ہے وہ لیں، وہ لگائیں اس کے اوپر، اس سے بھی اس کا سائز جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پھٹکری لے لیں، پھٹکری محلول سے اسے دھوئیں، اس کے ساتھ بھی اس کا جو ہے وہ سائز جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے جو ہے وہ چڑھا دیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے بعد جب آپ سارا کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں بغیر اچھے اور ویٹرنری ڈاکٹر اور سمجھدار ڈاکٹر کے علاوہ یہ کام آپ کرنے سے قاصر ہیں، تو سب سے پہلے ان کو کال کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اور آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ لیکن کوئی انجیکشن وغیرہ جو ہیں وہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بغیر ان کو نہ لگائیں۔ کل انشاءاللہ ہم ویڈیو میں کوئی اور ٹاپک جو ہے وہ اسی طرح معلومات کا لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔